شروع ہو گئی، آپ نے تندور میں آگ لگائی کہ ابھی روٹیاں بھی بنانی ہیں، تو ایک بچے نے دوسرے بچے کو کہا کہ ذرا لیٹ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، کیسے میری ماں نے بچے کو ذبح کیا بکری کو۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کو ذبح کر دیا، اپنے بھائی کو ذبح کر دیا۔ تو جیسے ہی ماں کی نظر اس بچے پر پڑی کہ اپنے بھائی کو ذبح کر رہا، تو اس نے جیسے بات ماری، اب اس نے چھری چھوڑ کے نا تندور کی طرف آیا، آگ جل رہی تھی، وہ بچہ اس میں گر گیا، دونوں بچے فوت ہو گئے، دونوں بچے فوت ہو گئے۔ اس لیے کبھی ایسا کام ہو بچوں کے سامنے کبھی مت کریں، اگر ذبح کرنا ہو، کبھی کسی کو چپیڑ مارنی ہو، میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ایسے ہیں کہ کبھی بچوں کے سامنے ایسی کبھی حرکت نہ کریں، کیونکہ اس کا بچوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، بچے پھر ویسے ہی کرتے ہیں۔ اب جیسے وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ابھی میں شور مچانا شروع کر دوں گی کہ بچے فوت ہو گئے، تو اللہ کے نبی کے لیے جو ہم نے کھانا بنایا ہے تو اللہ کے نبی کھانا نہیں کھائیں گے، کیونکہ ان کو بھی دکھ لگے گا، غم لگے گا۔ انہوں نے کیا کہ ان دونوں بچوں کو پکڑا اور بیڈ پہ لٹا کے ان کو اوپر چادر دی۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا کہ یا رسول اللہ کھانا کھا لیں۔ اللہ کے نبی نے 7 صحابہ کو بلائے، تو آپ کے صحابہ تھے، کھانا کھا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بچے کہاں ہیں تمہارے؟ اب یہاں پر امتحان شروع ہوتا ہے ایمان کا اور محبت کا۔ تو کہا کہ وہ جو بچے ہیں وہ اس وقت سو رہے ہیں، بات جھوٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ مرنے والا کیا ہوتا ہے، سو جاتا ہے۔ تو کہا وہ سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ان کو اٹھا لاؤ، جب تک وہ نہیں اٹھیں گے تب تک میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ وہ سوئیں، آپ کھانا کھا لو۔ کہا اچھا مجھے دکھاؤ وہ کہاں پہ سو رہے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلنگ کی طرف یا چارپائی تھی جو بھی تھا اس کی طرف گئے ہیں، تو اللہ کو یہ انداز میرے نبی کا اتنا پسند آیا کہ دیکھیں جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ان کو بھی ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے دیکھے اپنے نبی کی طرف دیکھا کہ ایک طرف وہاں پہ محنت ہو رہی ہے، کفار کی طرف لڑائی ہے، ایک وہ دکھ ہے، غم ہے، اور دوسرا بچوں کا غم لگ جائے گا، کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جیسے ہی وہ چادر اٹھائی تو دونوں بچے آپس میں لڑ رہے تھے اور کھیل رہے تھے۔ جیسے چادر اٹھائی تو وہ لڑ رہے تھے اور آپس میں کھیل رہے تھے، اللہ نے زندہ کر دیا ان کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان کو زندہ کر دیا۔ جیسے زندہ کیا، اللہ کے نبی نے پھر مل کر ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری محبت جتنی اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ ہوگی تو ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، ہمارے وہ کام جو پھنسے ہوئے ہیں وہ ہمارے کام ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں صحابیہ اور صحابی کے بچے تھے، مر گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، جن کی امید نہیں ہے کہ زندہ ہو جائیں گے، مگر کیا اللہ کے نبی کے ساتھ اتھینٹک یعنی کہ 100% محبت تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے بچوں کو دوبارہ زندگی دے دی۔ آج اگر ہم بھی اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ